اور آج کی عورت کو یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے, مگر اس کے مرد کی جب ناجائز دوستیاں ہوتی ہیں پھر یہ بات اس کی سمجھ میں, بولو بھائی, آ جاتی. خواتین کے جو فون آتے ہیں نا کہ میرے میاں کے دوسری شادی کر رہے ہیں, ہائے ہائے پچھتا رہی ہوں, ایسے بھی فون آتے ہیں میرے میاں کی 10 لڑکیوں سے دوستی ہیں, میں کہتی ہوں کسی ایک سے شادی کر لو. نہیں آ رہی میرا غلط بات. تو جو کہتی ہے نا کہ میرے میاں شادی کر رہے ہیں میں پریشان ہوں, میں کہتا ہوں اگر 10 لڑکیوں سے دوستی ہوتی نا پھر آپ پریشان نہ ہوتی, پھر کہتی کم وقت کسی ایک سے تمیز سے نکاح کر لو. بہت مشکل ہے. تو اس لیے میں ان کال سے متاثر, ہاں اگر کوئی مرد ظلم کر رہا ہے تو ظلم جیسے 2 پہ حرام ہے, اکلوتی پہ بھی, بولو بھائی, اگر 2 کر کے عدل نہیں کر رہا تو وہ تو 1 کے ساتھ بھی اگر عدل نہیں کر رہا تو وہ بھی غلط ہے. تو غلط تو 4 والا بھی ہو سکتا ہے, 1 والا بھی ہو سکتا ہے. سمجھ میں آ رہی بات؟ اور صحیح 1 والا بھی ہو سکتا ہے اور 4 والا بھی. جو حقوق ادا کر رہا ہے چاہے وہ 4 کرے 1 کرے. رہا یہ مسئلہ کہ مردوں میں صلاحیت ختم ہو گئی ہے 4 کرنے کی 2 کرنے کی, آج کے مرد آوارہ ہیں. میں کہتا ہوں واقعی مردوں میں کثرت آوارہ لوگوں کی ہے, میں مانتا ہوں کثرت ایسے لوگوں کی ہے جو حقوق ادا نہیں کرتے. تو اس سے 4 شادیوں کی اہمیت کم نہیں ہوتی بلکہ اہمیت بڑھ جاتی ہے, اس لیے کہ پھر وہ مرد جو حقوق ادا کر سکتے ہیں ان کو کرنی چاہیے نا. ارے بھائی جب مرد شارٹ ہو گئے تو جو چیز شارٹ ہوتی ہے تو جو بچے ہوئے ہوتے ہیں ان کی ذمہ داری کم ہوتی ہے یا بڑھ جاتی ہے؟ بڑھتی ہے نا. دیکھو ڈوبنے 4 آدمی ڈوب رہے ہیں, حکومت نے 4 بندے کھڑے کیے ہوئے دریا یا سمندر کے کنارے کہ کوئی ڈوبے تو ان کو بچانا, تو 4 بندے ڈوبنے لگے. تو اب وہ 4 کی ذمہ داری ہے ان کو ڈوبنے سے بچانا. کیا خیال ہے؟ بولو نا بھائی, 4 کی ذمہ داری ہے, 3 اپنی ذمہ داری پوری نہیں کر رہے, وہ سگریٹ پی رہے ہیں, کون, اور کوئی کیمرہ تو لگا ہوا نہیں جو ہمیں دیکھے کون ڈائیو مارے اور کون ڈائیو مار کے جائے اور ان کو بچائے. چھوڑو یار. تو جب وہ 3 ذمہ داری پوری نہیں کر رہے تو جو یہ ایک جس نے تبلیغ میں 4 مہینے لگائے ہوئے ہیں, اس کے دل میں اللہ کا خوف ہے, یہ بزرگوں کی صحبت اٹھا کے آیا ہے, اس کی ذمہ داری بڑھ جاتی ہے کہ وہ 3 ذمہ داری پوری نہیں کر رہے, نااہل ہے. تو پھر ایک کی ذمہ داری ہے کہ وہ ایک کو پال سکتا تھا, اب وہ کتنوں کو بچائے گا؟ وہ 4 کو بچانے کی فکر کرے گا. تو ہم جو یہ دعوت دیتے ہیں مکھنچوؤں کو, چرسیوں کو, ہیروئنچیوں کو نہیں دیتے, یہ سمجھدار لوگوں کو دیتے ہیں. اب سوال پیدا ہوتا ہے پتہ کیسے چلے گا کہ اس میں 3 یا 2 یا 4 کی صلاحیت ہے یا نہیں؟ یہ تو خواتین کا بیڑا غرق کر دے گا. تو بھائی یہ پتہ عورت خود چلائے گی یا اس کے باپ چلائے گا پتہ. جیسے پہلی شادی کسی مرد سے کی جاتی ہے تو غیر ذمہ دار کو, بولو نا بھائی, نہیں دی جاتی. یہ دیکھا جاتا ہے کہ اس میں ایک کو پالنے کی صلاحیت ہے یا نہیں. تو یہ کون دیکھتا ہے؟ یہ لڑکی اور اس کے ابا دیکھتے ہیں نا. آپ تو یہی کہو گے میں 10 کو پال سکتا ہوں, لیکن آپ کی بات کا اعتبار نہیں, آپ یہ کہیں آپ کو یہ اچھا لگتا ہے. ارے کہیں رشتہ لینے جاؤ, لڑکی کے ابا پوچھیں بیٹا آپ میں صلاحیت ہے میری بیٹی کو کھلانے پلانے کی, تو آپ یہ تھوڑی کہو گے نہیں میں تو خاکسار, میں کہاں, تو وہ دے گا رشتہ. تو آپ چاہے آپ پہ یہی سوٹ کرتا ہے آپ بولیں کہ بھائی میں بہت ہی بہترین ہوں, آپ کے لیے بس ایک خطا ہے مجھ میں کہ مجھے ڈبو کے کھانے میں بہت مزہ آتا ہے. وہ ایک آدمی رشتہ لینے گیا نا تو لڑکی والوں نے چائے اور بسکٹ رکھ دیے تو یہ ڈبو کے کھا رہا تھا اس میں. تو لڑکے کے ابا کو اچھا نہیں لگا, یار اس کو تو ایٹیٹیوڈ ہی نہیں ہے, کھانے کا طریقہ نہیں آتا, اور انکار کر دیا. رشتے تھے تو یہ باہر نکلا تو لڑکی کے ابا نے انکار کر دیا. تو اس نے ابا سے کہا کہ افسوس تو بہت ہوا مگر ڈبو کے کھانے کا اپنا ہی مزہ ہے, ڈبو کے کھانے کا اپنا. اور واقعی بسکٹ چائے میں ڈبو کے کھانے میں جو مزہ آتا ہے وہ ویسے نہیں آتا. تو خیر, تو آپ نے تو اپنے فضائل ہی بیان کرنے کہ میں بہت اچھا ہوں, لیکن آپ کی بات پر سامنے والا اعتبار نہیں کرتا. اس نے اپنی بیٹی دینی ہے, وہ آپ کو پرکھے گا. تو ایسے ہی جیسے وہ ایک میں آپ کو پرکھے گا, اگر آپ دوسری کے لیے گئے ہو تو وہ بھی آپ کو پرکھے گا. تو یہ فیصلہ لڑکی اور اس کے ابا کریں گے کہ آپ میں 1 کی صلاحیت ہے, 2 کی ہے, یہ 4 کو پال سکتے ہو. میں کہہ رہا ہوں کہ لڑکی والے اگر یہ مان جائیں, یہ فرض کر لیں کہ واقعی آپ میں صلاحیت ہے, پھر ان کو روکنا یہ ان پر کیا ہے, ان کے ساتھ زیادتی ہے. ان کے لیے اچھے رشتے میں مشکلات پیدا کرنا ہے. پھر
تو مرد تو یہی کہے گا کہ میں 4 کر سکتا ہوں، لیکن آپ کا یہ کہنا معتبر نہیں ہے، تو سامنے والا فیصلہ کرے گا. آپ کا کام ہے ٹرائی کرنا. کیوں؟ اس لیے کہ اگر آپ نہیں کرو گے تو جیسے مرد اگر پہلی شادی کے لیے ٹرائی کرنا چھوڑ دیں تو لڑکیوں کے لیے مشکلات کم نہیں ہوں گی بلکہ بڑھ جائیں گی. تو دوسری کے لیے بھی مرد اگر تیار نہیں ہوں گے تو لڑکی والوں کے لیے مشکلات بڑھ جائیں گی. آپ پہلی کے لیے بھی ٹرائی کریں، دوسری کے لیے بھی، تیسری کے لیے بھی. اس کا فائدہ ہوگا کہ لڑکی والوں کے لیے لڑکے کے انتخاب میں سلیکشن آسان ہو جائے گی، کیونکہ مختلف قسم کے رشتے جب آئیں گے تو ان کے لیے چھانٹنا آسان ہو جائے گا. سلیکشن کیا ہو جائے گی؟ آسان. کہ بھائی بہت سارے مختلف ڈیزائن کے ہیں، پہلی والا بھی، دوسری والا بھی، تیسری والا بھی، یہ دوسرا والا پہلی والی سے زیادہ اچھا ہے، یا پہلا والا دوسری والی سے زیادہ اچھا ہے، یہ ان میں سے کوئی بھی اچھا نہیں ہے. تو یہ جب ہوگا نا، جب ان کے لیے رشتوں کی بھرمار ہوگی. جب بھرمار ہی نہیں ہوگی تو ان کے لیے سلیکشن مشکل. کیا سلیکشن نہیں ہوگی ان کے لیے، پھر تلاش ان کے ذمہ ہو جائے گی.